بالکل ایسا ہی ہے. تو ریسنٹلی جو ہے بہت ہمارے جو فارمر کے لیے جو ایک نا سمجھے کہ نیا ایک ٹرینڈ چلا ہے یوٹیوب والا. ٹھیک ہے, یوٹیوب پر کچھ چینل ہمارے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے اپنے وقتی فائدے کے لیے ایک عام فارمر کا جتنا وہ نقصان کر رہے ہیں میرے خیال میں اور کوئی بندہ نہیں کر رہا. اس کی میں جو ہے پروف بھی دے سکتا ہوں. پچھلے ہفتے میرے ایک دوست نے مجھے ایک بھینس کی ویڈیو بھیجی واٹس ایپ پر. تو اس نے کہا کہ عمران بھائی یہ بھینس میں لینا چاہتا ہوں. 3.5 لاکھ روپیہ اس کی ڈیمانڈ مالک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, 20 لیٹر وہ دودھ کہتے ہیں. میں نے کہا یار 20 لیٹر دودھ کی اگر اتنے کی مل رہی ہے تو ویسے قیمت تو مناسب ہے, چلو تھوڑا بارگیننگ کر لو, اگر 3 سے 3.25 تک ملتی ہے تو لے لو. اس نے 3.20 ان کو آفر کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے 3.40 کی دینی ہے. اسی بھینس کی دوسرے دن مجھے ایک اور دوست نے یوٹیوب کا لنک بھیجا کہ عمران بھائی یہ بھینس میں دیکھ رہا ہوں, وہ میرا دوست بھی باہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بندے سے بات کریں اور میری ڈیل کروا دیں. ٹھیک ہے, تو میں نے جیسے ہی وہ ویڈیو پلے کی تو بھینس میں نے وہ فوراً پہچان لی. تو میں نے کہا یہ تو وہی بھینس ہے جو میرے ایک اور دوست نے مجھے 2 دن پہلے بھیجی تھی. اس وقت 3.5 لاکھ تھا. تو یوٹیوب پر یقین کریں اسی بھینس کا 8 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے, میرا اس وقت میں شاک ہو گیا سن کر اور دیکھ کر لوگوں کے. دیکھو میں نے کہا پیسے کے لیے لوگ کتنے بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے وہ دوست جس نے 3.5 کا مجھے کہا تھا اس کو میں نے وہ لنک بھیجا. میں نے کہا یہ بھائی بھینس چیک کرو. ٹھیک ہے, اس نے کہا بھینس تو وہی ہے. تو میں نے کہا ڈیمانڈ اب اس کی دیکھو 8 لاکھ پر چلی گئی ہے. اس نے ان بندوں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ میں تو تھا 3.5 لاکھ روپیہ ابھی آفر ہو رہا ہے. تو 2-3 دن بعد وہی بھینس 5,20,000 کی بکی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں ایک ڈیری فارمر کے ساتھ, ایک اس بندے کے ساتھ جس کو بھینس لینے کا اتنا تجربہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں ان کے بارے میں تھوڑی روشنی انشاءاللہ جو ہے اس پر ہم علیحدہ پروگرام کریں گے کہ عام جو ہمارا فارمر ہے وہ کس طرح لٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, خاص کر جو یہ چینل بنے ہوئے ہیں. تو میری سب سے گزارش ہے بھائیوں سے کہ آپ نے خود یہ قیمتیں بڑھائی ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے, ڈاکٹر ویس ورک صاحب, کہ پیسے کا زور ہے لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے, نہ وہ دیکھتے ہیں کوالٹی, وہ دیکھتے ہیں کہ 20 لیٹر یا 25 لیٹر دودھ دے گی, زبانی عملی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو خاص کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں میرے جیسے آدمی, چودھری خان صاحب بھی شامل ہیں اس میں جو ہے نا. تو قیمتیں لوگوں نے بڑھا دی ہیں جانوروں کی. تو کوشش کریں کہ مہنگا جانور نہ خریدیں. ٹھیک ہے, اگر آپ مہنگا جانور خریدیں گے تو ایک عام آدمی جو عام کسان ہے, ٹھیک ہے, جس کی گزر بسری جو انہی جانوروں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس نے بھینس لینی ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے دودھ بیچ کر, یار وہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ کی لے کر وہ کیسے گزارا کرے گا. تو خدا را جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا ملک پاکستان میں ہیں, یہ ٹرینڈ نہ چلا دیں, 5-6 لاکھ 10 لاکھ تک نہ جائیں. ٹھیک ہے, ہاں شوقیہ آپ لے رہے ہیں, وہ اچھی نسل کی کوئی بھینس ہے, کمپٹیشن میں رنر ہے, ڈفرینٹ چیز ہے, اس کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں. نہیں وہ اگر 20 کلو ریگولر ملک دے پھر تو چلو ٹھیک ہے نا. 20 کلو اگر وقتی طور پر انہوں نے جو ہے ٹیمپریری اس کو جو ہے کوئی انجیکشن وغیرہ لگا کر بوسٹر وغیرہ لگا کر 20 کلو دودھ اس کا کیا ہوا ہے, تو گھر جب لے کر آئیں گے 20 کلو آپ کے پاس نہیں وہ دے گی. تو یہ چیزیں, یہ فیکٹ جو ہے ہماری بھینس کی نسل کو بھی کم کر رہی ہیں, قیمتیں بھی بڑھا رہی ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا جو مین ایشو ہے وہ کراچی, اسلام آباد, بڑی سٹی پشاور میں ہے. دیکھ چھوٹے بچوں کو وہ نہیں بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے بچوں کو بچانے پر میں تو جب بھی پروگرام کرتا ہوں جو ہے نا کوشش یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے فارمر بھائیوں کو بتا دیں کہ یار یہ چھوٹے بچوں کو بچایا کرو, یہ آپ کے لیے فائدہ ہے, یہ نرسریز ہیں آپ کی. ٹھیک ہے, نرسری ختم کر دیں گے تو پودا آپ کا کیسے تیار ہوگا. ٹھیک ہے, اس پر آج تک کسی نے میڈیا پر آواز نہیں اٹھائی ہے. ٹھیک ہے, وقتی اپنی لوگ فائدے کے لیے جو ہے پلان بناتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف اپنی ذات کے لیے, لیکن آج تک کسی نے کراچی میں, اسلام آباد میں جا کر یا بڑے شہروں میں جا کر احتجاج نہیں کیا ہے.
गवर्नमेंट के पास कोई जाकर उन्होंने जो है वो नहीं कहा कि ऐसा कानून बना दें कि छोटे बच्चे बच सके, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरी जो है सब दोस्तों से भाइयों से गुजारिश है, चौधरी आरिफ खान साहब इसलिए मेरे पास आए, तो ऑनेस्टली जो है ना हम फिक्रमंद हैं, ठीक है, फ्यूचर देख रहे हैं हम, जो हमारी भैंस की नस्ल है उसका फ्यूचर अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा इस तरह आएगा कि हम आज से जो है वादा करें अपने फार्मर पर, ठीक है, कि छोटे बच्चे कसाई को नहीं देने, फीमेल जो है, मेल आप देते हैं ज़रूरत आप देने पड़ते हैं उनको, ठीक है, फीमेल्स को दूध पिलाएं, ठीक है। रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला ने लिख कर दिया है छोटे बच्चों का, इसका एक आप जो है ना वो तजर्बा कर लें, ठीक है, 1 महीना एक भैंस के बच्चे को दूध ना पिलाएं, ठीक है, वो दूध भी काउंट कर लें, 1 महीना उसको दूध पिला कर भी देख लें, उतनी दूध भैंस फिर भी देगी, क्योंकि जो रिज़्क है वो अल्लाह ताला ने वो हर रूह का, हर चरिंद परिंद का लिख कर भेजा है, ठीक है। तो छोटे बच्चों को बचाएं, उनकी परवरिश करें, उनकी देखभाल करें, फीमेल्स की, ठीक है, 7, 2 साल 3 साल की जब होती हैं, जोटियाँ होती हैं वो स्लाटर हाउस चली जाती हैं, उनको बचाएं, ठीक है। बड़ी भैंसें जो हैं स्लाटर हो रही हैं, 1 सुआ लेते हैं बड़े शहरों में, यकीन करें 20 लीटर दूध देने वाली भैंसें होंगी, अच्छी से अच्छी होंगी, वो भी सुए के बाद सीधी स्लाटर हाउस। उन भैंसों को बचाएं, ठीक है, 5-10 हज़ार कम ले लें, किसी ऐसे आदमी को फ़रोख्त करें कि वो दोबारा उनको ब्रीड करे, उनको जो है वो प्रेगनेंट करवाए और फिर वो दोबारा जो है वो सेल हो जाए। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो आने वाले 10, 15, 20 साल बाद देख रहे हैं यही भैंस 20 लाख तक चली जाएगी, ठीक है, आम आदमी की पहुँच से दूर चली जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इंपोर्टेड गाय होगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से वो मंगवाएंगे, उनकी फिर वो टीसी करते रहेंगे, दूध तो वो देती हैं लेकिन मिल्क होगा या फिर पाउडर मिल्क होगा, बिल्कुल। चॉइस साहब से बात करें थोड़ी सी, ये भी गाइड करना चाहते हैं। हाँ नहीं, पाउडर मिल्क की चॉइस साहब चलती ना फिर है, पाउडर मिल्क ही चल रहा है कि पाकिस्तान में दूध तो पूरा हो ही नहीं सकता है, जितनी मर्जी गाय भैंसी आ जाए, ज़ाहिर है रैपिडली ग्रोथ हो रही है पब्लिक की। एनीवे बिकॉज ज़ाहिर है, लुक मेरा पर्सनल व्यू है कि ये जो बफलो रिसर्च वाले हैं ये काफ़ी काम कर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने हमें तो आज तक अप्रोच नहीं किया है, तो मेरा हमें जो सब हम इनको खुद ही अप्रोच करते हैं इंशाल्लाह। ये इन्होंने ये कहते हैं कि हमने बड़ी गाइडेंस लिखी हुई, ये है वो है, तो ये हमें हमारे साथ एफिलिएशन करें, हमें गाइडेंस दें। हमारे पास ज़ाहिर ओवर 130,000 मेंबर्स हैं, और हम जो है ना ये जो गाइडलाइंस स्प्रेड करें, लोग फार्मर्स को बताएं कि ये करें, ऐसे गाइडेंस होगी, ये होगी, ऐसे ये भैंसें पालें। इन्होंने तो सब रिसर्च किया हुआ ना, हमारे टैक्स पेयर की मनी यूज़ करके इन्होंने सब का कर लिया ना, क्या ख्याल है? बिल्कुल, उन्हें भी सोचना चाहिए, ठीक है, एक आवाज़ होकर अगर हम अपने किसान भाइयों के लिए कुछ कर सकें तो तारीख में नाम भी रहेगा, आने वाले नस्लें याद भी करेंगी किसी ने कुछ किया है। तो वही अगर हम जलसे जुलूस में और इधर उधर लोगों के साथ वेस्ट कर देंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास एक दिन। नहीं, इस ग्रुप को चलाने के लिए हमने कितना हार्ड वर्क किया, लोगों की गालियां खाई, ये किया वो किया, और ये जो आई एम श्योर इनको पता भी होगा ये हमारा ग्रुप है कि इतना बड़ा है माशाल्लाह, तो इन्होंने आज तक हमें तो अप्रोच ही नहीं किया है, ठीक है। तो पब्लिक अवेयरनेस कैसे, सोशल मीडिया का दौर है, इनका अपना जो चल रहा है वो उसमें पता नहीं 4,000 लाइक्स हैं बस। कई दफ़ा मैंने फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, वो 042 का ऐसा कोई नंबर है, ठीक है ना। तो इनका काम है हमारे साथ एफिलिएशन तो करनी, अगर इतनी इनकी कंसर्न है तो। बिल्कुल। दूसरा जो साहब आप बता रहे थे कि कट्टे जो है ना वो हमारे ट्रेंड चल गया है, लोग कह रहे हैं कि हर आदमी का दिल करता है कि मैं नीली से जो है ना अच्छी नस्ल का कट्टा लेकर आऊँ, ठीक है। नीली में कोई कट्टों की फैक्ट्री तो नहीं लगी हुई है? नहीं, नीली फैक्ट्री तो नहीं लगी, मगर वो अगर आप जाएंगे तो चलो सारे वो 20-20 किलो वाली होता है कि ये जी इसकी माँ 20 किलो देती है। आप अगर ये नो हम जो है सारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं ना, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर अच्छी भैंस है आपके पास, उसकी आती अच्छी है, 14 किलो देती है, 16 किलो देती है, उसका कट्टा आप रख लें, ठीक है, एक जनरेशन उससे ले ना, ठीक है, फिर और इम्प्रूव करें। ये जो गोरे हैं इनकी गायें हैं जो इन्होंने 20 साल लगाए हैं, पता है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ये यूट्यूब पे अगर देखे ना इनका, तो 20 साल में इन्होंने क्या कुछ कर दिया, ठीक है।
تو ہم 20 سال لگائیں تو ہم نہیں اپروو کرتے. ایوری فارمر کر سکتا ہے. یہ تو فوکس کرنا پڑتا ہے نا, فوکس کرنا پڑتا ہے. بالکل فوکس کریں گے تو ہوگا نا ایسا کام. کیا خیال ہے؟ یہ فوکس ہماری جو پرانی جنریشن تھی تو وہ تو ان کی تھوڑی سی سوچ بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ پرانی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یار جہاں سے مالی ملے سانڈ ملے بھینس کراس کروا لیں. ٹھیک ہے, اس لیے تو آنے والے نئے فارمر کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ صحیح پلانوں کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے, بل رکھیں, بھینس اچھی آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, 15-16 لیٹر دودھ دیتی ہے, اس سے اچھا کہیں بھی صحیح نہ ملے گا. نیلی میں چلے جائیں گے, وہاں پر آپ کو یہ تو نہیں پتا ہوگا, میں چلا جاؤں گا وہاں جا کر آپ کو بھیج دوں گا یہ میرا بل ہے. ٹھیک ہے, اس کی ماں 25 لیٹر دیتی رہی ہے, یہ فلانے بریڈر کا, مان کی آنکھیں ہیں, مان کی آنکھیں, بس دیٹس اٹ. اور اندر تو کچھ بھی نہیں پتا آپ کو. اور دوسرا ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا ابھی, انہوں نے ریسرچ کاؤ پہ کی ہے نا, کہ 15% جینیٹکس اور 85% کیئر ہوتی ہے کاف کی. ٹھیک ہے, چلو یہ کاؤ پہ ہے, چلو 50-50 بھی کر لیں. آپ نے اگر اچھا بل لے کے آنا ہے, پھر بچے کی کیئر بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کی گروتھ ٹھیک ٹھاک ہو, اور پھر وہ ظاہر ہے فیوچر میں وہ آپ کی بھینس بنی کہ تو دودھ ٹھیک دے گی نا. دودھ چھوڑنا نہیں ہے بچوں کو. تو اس کی یہ جینیٹکس سے صرف کام نہیں ہوتا ہے کہ اچھا بل لے لیا, اس کی ماں 25 کلو والی تھی, یہ آپ آٹومیٹکلی ہماری بھینسیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے. ایسے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تھوڑا سا ہے. اور دیکھیں سب لوگ کیئر کریں, گورنمنٹ بھی تھوڑی سی اوبیسلی ایکٹیو ہو تو پھر یہ کام ہوتے ہیں نا. بالکل, پیپر پہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ہمیں تو کچھ نظر نہیں. پیپر میں تو کچھ نہیں چاہیے, تو عملی طور پر چاہیے. عملی طور پر اسی وقت ہوگا اگر ہم ایک آواز ہو کر اپنے مطالبات. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, اگر گورنمنٹ کچھ کر رہی ہو تو پھر یہ جو ہمارے بھائی ممبر صاحب ہمیں کیوں اپروچ کرتے ہیں پھر؟ صحیح بات ہے. اگر کچھ وہ بفلو ریسرچ والے کر بھی رہے ہیں, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں نا کیا کر رہے ہیں. دے نیڈ ٹو ڈو افیلیشن ود اس, ہمارے ساتھ افیلیشن کرے پھر, ورڈ اسپریڈ ہو نا. اور ریسرچ کیا کر رہے ہیں, ہمیں ریزلٹس دیں, ہم اپنے ممبرس کو بتائیں, تھوڑا دماغ سب کا کھلے, یہ ایسے ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں جو بھینس کی نسل کو پروو بھی کریں ساتھ ریسرچ والے. ٹھیک ہے, تو ساتھ جو اس نسل کم ہو رہی ہے بڑی سٹیوں میں. ٹھیک ہے, یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا, اس کے بارے میں بھی سوچیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو یونین وغیرہ ہیں ریسرچ والے ہیں, ان کے ہاتھ جو ہے بہت لمبے ہیں, گورنمنٹ تک اپروچ کر سکتے ہیں. میں اور آپ ہمارے تو بہت کم ہے. ٹھیک ہے, یہ تو لیجسلیشن کروائیں, گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں کہ یار یہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, ان پر سوچیں. جب تک بھینس کے اوپر 5 سال کے لیے بین نہیں لگے گا سلاٹرنگ کا. بالکل ٹھیک ہے, میں آج بھی یہ کہتا ہوں, تب تک آپ کی قیمتیں اگلے 5 سال 10 لاکھ تک عام ہو جائے گی. کیا ہے, بالکل 5 سال کے لیے بین کر دیں. ٹھیک ہے, کہ بھینس کو بالکل مذبح خانے میں نہیں جائے گی. بالکل وہ جائے گی جس کو پراپر ڈاکٹر چیک کر کے, بوڑھی ہو گئی ہے, بچے نہیں دے سکتی, اس کے تھان ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, SCO وہاں جو دوبارہ بریڈ ہو سکتی ہے جس کی ایج کم ہے, اس کو روکنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو معذرت کے ساتھ ہمارے پٹھان بھائی میری اس بات سے ایگری نہیں ہوں گے, کیونکہ وہاں پر زیادہ تر جو ہے بھینس کا چلتا ہے. اسپیشلی شمس بھائی اگر دیکھ رہے ہیں, انڈیا میں 2 کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم نے یہ جو بڑی بڑی نیسلے وغیرہ ان کو آگے نہیں نکلنے دینا. تو وہ اتنا فوکس کام کرے. ایک کمپنی مجھے نام نہیں یاد, انہوں نے ملک سے لے کے ٹوتھ پیسٹ تک صابن تک بنا لیا. ٹھیک ہے, اور ایک امول ہے کمپنی, وہ بھی ملک سیل میں نیسلے کو آگے نہیں نکلنے دے رہی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ہماری یہ جو پیسے پرسٹیج جانور ہیں, یہ کسی کا کوئی فوکس نہیں ہے. گورنمنٹ کا فوکس ہوگا, پبلک اویئرنیس نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, یا یہ لیجسلیشن کریں, یہ جانور تھوڑے عام ہوں, زیادہ ہوں. ٹھیک ہے نا, تو مارکیٹ ویلیو بھی تھوڑی ڈاؤن ہوگی نا. کیونکہ اگر آپ ملکی سطح پر ایک سروے کروا لیں, ہمارے گروپ پر کروا لیں, ٹھیک ہے, 1,50,000 ممبر ہیں تقریباً. ٹھیک ہے, 90% ہمارے جو فارمر ہیں, ٹھیک ہے, یا ہمارے جو بھائی پاکستان میں, سب کا دل کرتا ہے کہ بھینس کا دودھ ہمیں خالص ملے. وہاں بالکل صحیح بات ہے. 10% ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ گائے کی کو ترجیح دیں گے. صحیح بات ہے. دودھ جو ہے وہ بھینس کی مارکیٹ ہے ایوری ویئر ان پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, بچوں کے لیے بھی ہیلتھی ہے نا, بچوں کے لیے بھی ہیلتھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے, پروگرام کریں ہم.
اگر کوئی بھائی تجویز دینا ہے، ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی گائیڈ لائن کرنا چاہتا ہے کہ یار ایسے پروگرام کریں، ایسے جو ہے نا وہ طریقہ کار وضع کیا جا سکے جس سے ہم مزید اپنے آپ میں بہتری کر سکیں، ٹھیک ہے، اور جو ہماری یہ بفلو کی نسل جو ہے وہ اس کو چیلنجز ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکے. تو جو صاحب میرے خیال میں کیا خیال ہے، کافی ہو گیا ٹھیک ہے پروگرام. تو اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو معذرت، تو اگر کسی بھائی کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے بھی معذرت کرتے ہیں. تو کوشش کریں گے تھوڑا سا شارٹ پروگرام اس لیے کیا ہے کہ میجارٹی لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایزی پلے ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا ہے. یوٹیوب پر بھی ہمارا چینل ہے، ہمارے جو سارے لائیو پروگرام ہیں ہم یوٹیوب چینل پر بھی جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، وہاں سے بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں. تو یہ تو تھوڑا سا بریفلی جو ہے نا وہ ہم نے آج پروگرام بھینس کی نسل پر کو بچانے کے لیے کیا تھا. تو انشاءاللہ جو ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے نا وہ پاکستان میں جو دودھ کی قیمتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے ان کو جو ہے نا وہ عام کسان کے لیے فائدہ مند بنایا جا سکے کہ وہ پرافٹ میں چلا جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت جو قیمت کچھ علاقوں میں ہم دودھ بیچ رہے ہیں وہ تو کاسٹ بھی کور نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ضرور ایک پروگرام کریں گے. اور اوپر سے 2.5 لاکھ کی بھینس ہے، 2.5-3 لاکھ کی، 5 لاکھ کی چلی گئی اب تو 5 لاکھ کی لے کر دودھ جو ہے وہ 70 روپے کلو کر بیچیں گے تو کیسے وہ پورا کریں گے. تو انشاءاللہ دوبارہ پروگرام کریں گے آفٹر رمضان. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، کبھی بیشی رہ گئی ہو تو معذرت. السلام علیکم.